کی مصلحت بہت بڑی چیز ہے۔ کبھی کبھی آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ آپ کو کہاں جانا ہے، آپ کو کیا کرنا ہے۔ ایسا سمجھیں کہ رب نے آپ کی نگاہوں کا راستہ بلاک کر رکھا ہوتا ہے۔ آپ کی نگاہیں وہ نہیں دیکھ سکتی جو رب آپ کے لیے کر رہا ہوتا ہے، جو رب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ کیا پتہ وہ آپ کو سرپرائز دینا چاہتا ہو، کیا پتہ وہ آپ میں صبر انڈیل کر آپ پر رحمتوں کی ایک ساتھ اچانک برسات کرنا چاہتا ہو۔ رب کی منشا کیا پتہ اسی میں ہو کہ صبر کی بھٹی سے گزار کر آپ کی نگاہوں سے پٹی ہٹائی جائے اور آپ کو حیران کر دیا جائے۔ آپ کی پیچھے گزری ساری زندگی اس بات کی گواہ ہے کہ رب نے ہمیشہ آپ کے ساتھ بہترین کیا ہے۔ وہ لمحات بھی جب آپ سے سب چھن گیا تھا، اور وہ لمحات بھی جب آپ پر عطائیں کی گئی تھی، اللہ ہی تھا جس نے آپ کی زندگی کے سب سے بدترین حالات میں آپ کو سنبھالا اور اپنی پہچان کروا کر ہدایت دکھائی۔ اور آپ ہیں کہ مستقبل کے لیے پریشان ہو رہے ہیں۔ نہ کوئی طاقت ہے اور نہ ہی کوئی قوت سوائے اللہ کے۔ جب آپ کسی چیز کے حوالے سے بے چین ہوں یا کسی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہوں تو آپ نے بار بار اس ذکر کو دہرانا ہے اور اس کے طاقتور معنی کو اپنے اندر جذب کر لینا ہے۔ یہ ذکر حیرت انگیز اثر رکھتا ہے مشکل کام کو آسان بنانے میں، آزمائشوں کو سہنے اور شیطانی قوتوں سے لڑنے میں، خوفناک تجربات کا سامنا کرنے میں، بیماری اور اداسی کو دور کرنے میں۔ زندگی ہمیشہ مشکل نہیں ہوتی، وہ دن بھی آتے ہیں جب سب ہماری مرضی سے ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ دن بھی آتے ہیں جب جو چاہتے ہیں وہ مل جاتا ہے۔ تب پتہ بھی نہیں چلتا کب ہم اللہ کو بھول بیٹھتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا پھر ہم ہر وقت کس کس کو خوش کرنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ صرف اللہ کو راضی رکھنا تب ہم بھول جاتے ہیں، اسے جو اصل میں ہمارا مددگار تھا، وہ جو چپکے سے اس سارے وقت ہمیں سنبھالے ہوئے تھا۔ اسے بھولنے میں ہم چند سیکنڈ بھی نہیں لگاتے، اسے راضی رکھنا تب ہمیں ضروری بھی نہیں لگتا۔ کیوں ہم آسانی سے اسے اگنور کر دیتے ہیں؟ کیوں تب دل میں گلٹ ہوتے ہوئے بھی واپس اس تک نہیں جاتے؟ بس اتنی سی خواہش پوری ہونے کی دیر تھی۔ ہم نے اللہ کے سوا کوئی اور حمایتی بنا لیے ہیں، سو حمایتی تو صرف اللہ ہی ہے۔ دل اطمینان تبھی پا لیتے ہیں جب یہ اللہ پر توکل کرنے لگتے ہیں، اور جو اللہ پر توکل کر لیتے ہیں اللہ ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے، پھر انہیں کسی دوسرے سہارے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ جس طرح اللہ واحد ہے، اسی طرح اللہ کی طرف سے ملنے والی تسلی اور اطمینان بھی یکتا ہے، یہ آپ کو کہیں اور سے نہیں مل سکتی۔ توکل کرنے والوں کو آدھی مشکلات اللہ پر یقین کرنے سے ہی سلجھ جاتی ہیں۔ اللہ پر توکل ان کے لیے مشکل میں آسانی بن جاتا ہے۔ ان کے بے چین دلوں کو قرار رب پر صرف توکل کرنے سے ہی مل جاتا ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں ان کا رب کافی ہے ان کے لیے، وہ انہیں تنہا نہیں چھوڑے گا، وہ انہیں سنبھال لے گا، وہ انہیں بچا لے گا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ میرے لیے تو اللہ ہی کافی ہے۔ عزت اللہ کی طرف سے آتی ہے، لوگ آپ کو عزت نہیں دیتے۔ لوگوں کے دلوں میں عزت ڈالی جاتی ہے، اور کون ڈالتا ہے یہ عزت؟ اللہ ڈالتا ہے۔ اس لیے لوگوں کو امپریس کرنا چھوڑ دیں اور اپنے مالک کی رضا کے بارے میں سوچیں۔
اپنے مالک کو امپریس کر کے دکھائیں۔ تہجد میں اٹھ کر اسے بتائیں کہ آپ اس کی محبت میں اس حد تک جا سکتے ہیں۔ آپ انسان ہیں جس کے پاس بہت محدود صلاحیتیں ہیں، مگر آپ اپنی ان محدود صلاحیتوں کی حدود تک تو جا کے دکھائیں نا۔ جتنی رب سے محبت بڑھے گی آپ کے دل میں، آپ کا رب لوگوں کے دل میں آپ کے لیے محبت اور عزت بڑھاتا جائے گا، اور اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے، اور اللہ ہی کے ہاتھ میں سب خیر ہے۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر کسی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنے رب سے دور ہو گئے ہیں، آپ کی نمازوں میں وہ خشوع نہیں رہا، آپ کا روزانہ دل لگا کر قرآن پڑھنا چھوٹ گیا ہے، اور آپ کو لگتا ہے آپ دین سے دور آ گئے ہیں، تو سنیں یہی وہ وقت ہے جب آپ کو واپسی پکڑنی ہے۔ یہی وہ گھڑیاں ہیں جب دوبارہ آپ کو دین کی طرف پلٹ آنے کی ضرورت ہے۔ خالص اللہ کے لیے اپنی پسندیدہ چھوٹی سی ہی صحیح ایک چیز قربان کر دیں۔ وہ آپ کی تہجد کے وقت کی نیند بھی ہو سکتی ہے، وہ چند پیسوں کی صورت صدقہ بھی ہو سکتا ہے، وہ غیبت چغلی بھی ہو سکتی ہے۔ آج کے دن بس یہ ایک چھوٹی سی کوشش کر لیں، آپ کو دل میں ایمان تازہ ہوتا محسوس ہوگا۔ اس ایمان کو پھر تھام لیں اور تھامے رہیں، اس کو کھونے نہ دیں، اور رفتہ رفتہ اس کو بڑھانے کی کوشش کریں۔ پتہ ہے اللہ کے پسندیدہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ اس کی طرف پلٹ کر آنے والے، توبہ کرنے والے لوگ، اپنے اعمال کو دوبارہ سے سنوار لینے والے لوگ، صرف زبانی توبہ کر لینے والے نہیں، بلکہ اپنے اعمال کو واپس ریورس کر لینے والے لوگ، نمازوں اور قرآن کی طرف دوبارہ پلٹ آنے والے لوگ، دوبارہ سے نوافل کا اہتمام کرنے والے لوگ، دوبارہ اپنے رب سے خاص ملاقات کرنے والے لوگ اور تہجد والے لوگ۔ ایسے لوگ اللہ کو اتنے پسند ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ وہ ان کی برائیوں کو بھی اچھائیوں میں بدل دے گا۔ اتنا بہترین بدلہ ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ آپ کو زندگی دینے کا مطلب آپ کو گناہوں کے بوجھ تلے دبانا نہیں ہے، نہ اس بوجھ کو ساری عمر اپنے کردار کے ساتھ چپکائے رکھنے کا نام زندگی ہے۔ زندگی تو تحفہ ہے مالک کا آپ کے لیے۔ اپنے رب کو ہم نہیں دیکھ سکتے نہ سن سکتے ہیں، کیونکہ اس نے خود کو غیب میں چھپا رکھا ہے، تاکہ ہم ڈھونڈیں اس مالک کو، تاکہ یہ جو زندگی یعنی وقت دیا ہے اس میں بار بار اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں، تاکہ ہم بار بار اس خوبصورت احساس کو محسوس کریں۔ تو پھر آپ کیوں اپنی زندگی کو گناہوں اور گناہوں کے بعد کے بوجھ کی نظر کر کے اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، جو اللہ نے صرف اپنے لیے آپ کو دے کر بھیجا تھا؟ گناہ ہوا ہے تو پھر سے رب کی طرف جائیں نا، معافی مانگے اور ڈھونڈ لیں اسے پھر سے۔ اسی کا نام زندگی ہے۔ مایوس کیوں ہوتے ہو؟ تمہاری ساری دنیا الٹ پلٹ گئی ہے، اور اب تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ سب صحیح کیسے ہوگا۔ کیا پتہ رب نے اسے اسی لیے الٹ پلٹ دیا ہو تاکہ تم ایک نئی شروعات کرو۔ کیا پتہ وہ تمہیں ایک اور موقع دینا چاہتا ہو۔ اللہ سے بہتر پلان کرنے والا تو کوئی نہیں ہے۔ پھر کیسی مایوسی جب آپ کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں، پھر کیسی مایوسی جب اللہ سنبھال لے گا۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا تو گمراہوں کا کام ہے۔ آپ جتنی بھی بڑی مشکل یا پریشانی میں پھنس جائیں،
آپ کو یاد رکھنا ہے کہ نماز اور صبر ہی کا آپ کو سہارا لینا ہے، کیونکہ نماز اور صبر ہی آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ نماز کا مطلب ہے اللہ سے مانگنا۔ اس کا مطلب ہے آپ کو کسی اور سے مدد کی ساری امیدیں ہٹا کر صرف اللہ سے مدد کی امید باندھنی ہے۔ اور صبر کیا سکھاتا ہے؟ صبر آپ کو توکل کرنا سکھاتا ہے۔ جب تک صبر نہیں کریں گے آپ کو اللہ پر توکل کرنا کیسے آئے گا؟ دل کی وہ کیفیت تو صبر کرنے سے ہی صرف پیدا ہو سکتی ہے جب ہر طرف سے امید ختم ہو جائے، جب سب دگا دے جائیں اور آخری موقع پر اللہ آپ کو بچا لے۔ اللہ جانتا ہے لوگ کیسے آپ کو اداس کر رہے ہیں، کیسے آپ کو رسوا کر رہے ہیں اور کیسے آپ کے خلاف چالیں چل رہی ہیں۔ اللہ جانتا ہے یہ سب، اور ابھی وہ کچھ کیوں نہیں کر رہا آپ کے لیے؟ کیونکہ وہ چاہتا ہے آپ اس پر توکل کر کے دکھائیں۔ آپ اسے اپنا وکیل بنا کے سارے معاملات اسے بتائیں، آپ اسے اپنا دوست بنا لیں تاکہ وہ پھر آپ کے لیے کافی ہو جائے۔ تم پریشان ہو، لیکن کیوں پریشان ہو؟ تم بھاگ رہے ہو، لیکن کیوں بھاگ رہے ہو؟ کیوں ہر وقت جلدی میں رہتے ہو؟ جب جانتے ہو کہ اللہ نے وقت بنایا ہے، جب جانتے ہو کہ اللہ نے وقت کے مطابق ہر چیز تمہارے لیے پلان کر رکھی ہے کہ تمہیں فلاں چیز فلاں وقت پر ملنی ہے، تو بلا وجہ بھاگنا اور خود کو تھکانا بہت بڑی بے وقوفی نہیں ہے؟ کیوں اللہ کی بات پر اور اس کی قدرت پر یقین نہیں آ رہا؟ کیوں رکا نہیں جا رہا؟ کیوں عادت ہو گئی ہے پریشان رہنے اور بھاگنے کی؟ پتہ ہے ہم آج اسی لیے پریشانیوں اور ڈپریشن کا شکار ہیں، کیونکہ ہم اپنی سب سے بڑی پاور کھو چکے ہیں۔ ہماری سب سے بڑی پاور ہمارا سب سے بڑا ہوپ اور ہماری سب سے بڑی تسلی کیا ہے؟ کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارا رب ہے۔ اور اگر ہم واقعی جانتے ہیں نا کہ اللہ کون ہے، تو پھر ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ ہم مکمل یقین کے ساتھ اس پر اندھا ٹرسٹ کر لیں کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو لمحے بھر میں صاف آسمان پر بادل لے آتا ہے اور خشکی کو تری میں بدل سکتا ہے۔ کیا وہ ہمارے حالات بدلنے پر قادر نہیں ہوگا؟ سنو، مستقبل کے خوف سے خود کو آزاد کر لو کہ تمہارا ولی اللہ ہے۔ اور پتہ ہے ولی کسے کہتے ہیں؟ ولی کسی چیز کے دوسری چیز کے بہت زیادہ قریب ہونے کو کہتے ہیں، یوں کہ دو چیزیں آپس میں چپکی ہوئی ہوں، ایک دوسرے سے علیحدہ نہ ہوں۔ اللہ کے ولی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہر دم آپ کے ساتھ ہے اور آپ کے تمام معاملات کو دیکھ رہا ہے۔ ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہے، وہ اس سے واقف ہے اور بہترین وقت پر آپ کو اس چیز سے نوازنے والا ہے۔ اور پتہ ہے جس کو یقین ہو کہ اللہ واقعی اس کا ولی ہے، تو پھر وہ پریشان ہونا چھوڑ دیتا ہے۔ وہ صرف اپنے ولی سے دوستی کو جوڑے رکھنے پر توجہ رکھتا ہے اور یہی اس کا کل مقصد بن جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا مولا تو اللہ ہے اور وہی ہے جو سب کی مددگار ہے۔ اللہ آپ کے سارے معاملات سے آگاہ ہے۔ اللہ کے آپ کے سارے معاملات سے آگہی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ کے تمام خوفوں اور پریشانیوں سے واقف ہے۔ وہ خوف جنہیں آپ دل ہی دل میں دبائے بیٹھے ہیں، وہ ساری انسیکیورٹیز جو آپ کو تنگ کر رہی ہیں۔ اور پتہ ہے اللہ کے آپ کے معاملات سے واقف ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بس جانتا ہے،
بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان سارے معاملات کو اسٹیپ بائی اسٹیپ ترتیب سے چلا بھی رہا ہے۔ وہ جانتا ہے کب آپ کا خوف سرپرائز میں بدلنے والا ہے۔ وہ آپ کو یہ بات صرف اسی لیے بتا رہا ہے تاکہ آپ اطمینان میں آ جائیں کہ آپ کی زندگی بے ترتیب اور بے ڈھنگی نہیں ہے، بلکہ یہ درمیان کی رکاوٹیں ایک بہت کامیاب پلان کا حصہ ہیں۔ وہ پلان جو اس پرفیکٹ سبحان اللہ نے آپ کے لیے بنا کر آپ کو دینے کے لیے تیار رکھا ہے۔ جب حالات کنٹرول سے باہر ہونے لگیں اور مشکلات سلجھائی نہ جا رہی ہوں اور حالات میں بہتری آتی نظر نہ آ رہی ہو، تو مایوس ہونے کے بجائے اس مرد مومن کی طرح ہمت کر کے اپنی سخت جتنی کوشش کر کے اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے، جس نے فرعون کی درباری ہونے کے باوجود ہمت جمع کر کے موسیٰ علیہ السلام کے رب اور حقیقت کی طرف سب کی توجہ دلائی تھی۔ ان بتوں کی پرستش کرنے والے مشرکین کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کی دعوت دی تھی، بنا سوچے کہ اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ اور پتہ ہے اس نے کیا کہا تھا؟ میں تو اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اللہ یقیناً اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ آزمائش کے حالات میں اللہ پر کیسے یقین رکھیں اور کیسے صبر کریں، جبکہ آپ کے دل کا ہر حصہ آپ سے یہ کہہ رہا ہو کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس کے جواب میں استاد کہنے لگے کہ ویسے ہی صبر کرنا ہے اور اللہ پر یقین رکھنا ہے، جیسے روزے کی حالت میں آپ صبر کرتے ہیں اور یہ یقین رکھتے ہیں کہ آخر کار مغرب کی اذان ہو ہی جائے گی اور آپ کی پیاس آپ کا رب بجھا دے گا۔ آپ بس اللہ پر توکل کیجیے۔ آپ جتنے مرضی منصوبے بنا لیں، آپ سارے حساب کتاب کر لیں کہ کیسے سب کرنا ہے اور کب کرنا ہے، مگر پھر بھی اس زندگی میں سب کچھ آپ کے منصوبے اور حساب کتاب کے مطابق نہیں ہوگا۔ تاخیر ہوگی، رکاوٹیں آئیں گی اور کبھی کبھار تو سب کچھ اس منصوبے کے الٹ ہو جائے گا جو ہم نے بڑی باریکی کے ساتھ سب چیزوں کو ماپ تول کر بنایا تھا۔ تب کیا کریں گے ہم؟ اس کا حل ہمیں قرآن سکھاتا ہے، اور وہ حل یہ ہے کہ تب ہمیں اللہ پر پورا یقین رکھنا ہے۔ ہمیں یقین رکھنا ہے کہ ہماری بھرپور کوشش کے بعد بھی ہم سے بھول چوک ہو سکتی ہے، مگر ہمارے رب سے نہیں ہو سکتی۔ اس کے منصوبے ساری غلطیوں سے پاک ہیں، اس لیے ہمیں اپنے منصوبوں سے زیادہ اللہ کے فیصلوں پر بھروسہ کرنا ہے۔ وہی ہمیں حق کی طرف لے جائے گا اور ہمیں ہماری بہترین منزل تک پہنچائے گا۔ یہ یاد رکھیں کہ جو آپ اپنے لیے سوچ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس سے کہیں بہتر آپ کو دینا چاہتا ہے۔ اس نے آپ کے لیے بہت بہترین منصوبہ سوچ رکھا ہے جس کا آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ اپنے تمام تر معاملات اللہ کے سپرد کر دیں، وہ آپ کو آپ کی چاہت تک خود لے کر جائے گا۔ بس اس پر بھروسہ رکھیں اور لوگوں کی باتوں سے غمگین نہ ہو۔ نہ ہی وہ آپ کو کچھ دے سکتے ہیں اور نہ ہی آپ سے کچھ لے سکتے ہیں۔ آپ اس وقت جس بھی مشکل میں ہیں، یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ رب نے مشکل صرف اس لیے بھیجی ہے تاکہ آپ آسانی بھی تلاش کریں۔ کیا پتہ یہ مشکل آپ کو رب کے قریب کر دے، اور جب آپ کو اللہ کا قرب حاصل ہو جائے تو ہر چیز، ہر معاملہ آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اپنے گناہ کا احساس ہو جانا ہے، اور یہ احساس اللہ کی طرف سے آپ کے لیے اشارہ ہے
کہ اللہ کا رحم ابھی بھی آپ کا منتظر ہے، اور ایسی حالت میں آپ کو اپنے رب کی طرف بھاگ کر بھی نہیں بلکہ اڑ کر جانا چاہیے۔ وہی ہے جو توبہ کی طرف ہماری رہنمائی فرماتا ہے، اور جب اللہ راستہ دکھائے تو سب چھوڑ کر، سب بھول کر اس کے راستے پر چل دیتے ہیں، کیونکہ توبہ کی مہلت ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی۔ زندگی میں بہت ایسے موقع آئیں گے جہاں تمہیں وہ حالات سمجھ نہیں آ رہے ہوں گے، مگر تم اللہ پر توکل رکھنا اور دعا جاری رکھنا۔ کبھی کبھی جب تمام دروازے بند نظر آتے ہیں، وہیں سے ہی قبولیت کے دروازے بھی کھلنے ہوتے ہیں جن کا تم نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ ہمت کیوں ہاریں ہم، ہمارے پاس اللہ ہے جو بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے، ایسا بادشاہ جو نہ مانگنے پر ناراض ہوتا ہے، جس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، جس کے قبضے میں پوری کائنات ہے۔ مجھے پورا یقین ہے آج نہیں تو کل اللہ میری اور تمہاری دعاؤں پر ضرور کن فرمائے گا۔ ناممکنات اور دعاؤں کے نہ قبول ہونے والے وسوسوں سے پریشان ہو کر اللہ سے اشارے مانگتے ہو کہ تمہاری دعا قبول ہوگی بھی یا نہیں، تو سب سے بڑا اشارہ تو خود تمہارے سامنے ہے۔ اگر اللہ مانگنے کی توفیق دے رہا ہے تو نہ ملنے کا شک تو بنتا ہی نہیں ہے نا۔ آپ کو پتہ ہے اللہ آپ کے دل میں کسی چیز کی اتنی چاہت کیوں پیدا کر دیتا ہے، اور چاہ کر بھی دل سے کبھی نہیں نکلتا۔ آپ بے بس ہونا شروع ہو جائیں، ہر دعا ہر تہجد میں مانگنا شروع کر دیں۔ اللہ مانگنے کی توفیق بہت کم لوگوں کو دیتا ہے، بہت کم لوگوں میں تڑپ پیدا کرتا ہے سچی والی۔ اگر ایسا ہے تو بس مانگتے رہیں، وہ نوازنا چاہتا ہے آپ کو، اور آپ کا مانگنا اسے پسند آ گیا ہے۔ اس انتظار کا پھل کبھی تمہیں مایوس نہیں کرے گا جو تم نے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کیا، اور تمہیں کبھی بھی ان فیصلوں پر پچھتانا نہیں پڑے گا جنہیں تم نے اللہ رب العزت کے حوالے کر دیا۔ تمہاری آہیں، تمہاری سسکیاں کبھی خالی نہیں جائیں گی۔ یہ حالات مشکل ہیں مگر اللہ رب العزت کی مدد ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ تھک چکے ہو، ہار مان رہے ہو، نا امید ہو گئے ہو، مگر کس سے؟ اس المالک سے جس کے قبضے میں یہ کل کائنات ہے، اس الودود سے جو تم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اس الرحمن سے جو تمہیں شہرخ سے زیادہ تم سے قریب ہے، اور چاہے تم جتنے بھی گناہ کر لو وہ الغفور ہے، تمہاری توبہ قبول کرنے والا ہے، وہ الوہاب ہے۔ اس سے مانگ کر تو دیکھو، وہ تمہاری جھولی نہ بھر دے تو کہنا۔ بس کچھ سجدے اور کچھ آنسو ہی لگیں گے، لیکن وہ اپنے بندے کو خالی ہاتھ یا رسوا نہیں لوٹنے دیتا۔ تہجد کی نماز میں جتنا سکون ہے وہ دنیا کے کسی کونے میں نہیں مل سکتا۔ اس وقت کی خاموشی، اس وقت کا سکون، اس وقت کی اپنے رب سے ملاقات سارے غم بھلا دیتی ہے۔ روتے روتے جو سو جاتے ہیں تہجد پڑھ کر، بڑی میٹھی نیند وہ سوتے ہیں۔ تہجد کی دعا پہ نہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ جو مانگا سمجھو مل گیا، دیر سویر ہو سکتی ہے، کیونکہ ہمارے پیارے اللہ کو پتہ ہے کون سا وقت ہمارے حق میں بہتر ہے، مگر وہ چیز مل کے رہتی ہے۔ اپنے اللہ کی خاطر نیند چھوڑ کر آؤ اور وہ تمہیں خالی ہاتھ بھیج دے،
سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اپنے رب پہ یقین رکھو، وہ بہت جلد سب ٹھیک کر دے گا۔ تہجد اللہ سے عشق کا ثبوت ہے۔ تہجد کی دعاؤں پہ سب سے پہلے کن کی بارش ہوتی ہے۔ تم ایک دفعہ پڑھ کے تو دیکھو، تہجد سے رب مل جاتا ہے، پھر کیا وہ چیز یا انسان نہیں مل سکتا؟ تہجد کی دعاؤں کو 7 آسمانوں کا سفر طے نہیں کرنا پڑتا، وہ دعائیں تو پہلے آسمان پہ ہی قبول کر لی جاتی ہیں۔ اگر زندگی میں کوئی مسئلہ ہے یا کوئی تکلیف ہے، ان سب کا حل تہجد میں موجود ہے۔ ہر زخم پر مرہم لگا دیا جاتا ہے۔ اس وقت سجدہ ریز ہونے والے جھولی بھر بھر کے اپنی قسمت میں معجزے لکھوا جاتے ہیں، اور سونے والے سوتے رہ جاتے ہیں۔ تہجد عشق ہے۔ سجدے میں جاتے ہی آپ کی روتی ہوئی آنکھیں اور غم سے بھری سانسیں اللہ سے باتیں کرتی ہیں۔ آپ دل کھول کے روتے ہو، اللہ کو ایک ایک بات بتاتے ہو۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اللہ سامنے بیٹھا ہے اور کہہ رہا ہے، میں ہوں نا، مت ہو پریشان۔ اور سجدے سے اٹھتے ہی آپ کو اپنا آپ اتنا ہلکا محسوس ہوتا ہے۔ یہ سب آزمائش بس بہانے ہیں اللہ کی طرف سے کہ میرا بندہ مجھ سے باتیں کرتا رہے، میں اس کی آواز سنتا رہوں، میں اسے تہجد میں جب سب سو رہے ہوں تب سکون سے اس کی آواز، اس کی فریاد سن سکوں۔ اور بتاؤ ذرا سب کو سلا کے تمہیں تہجد کی توفیق دینا کسی معجزے سے کم ہے؟ تہجد میں مانگی ہوئی دعا کبھی رد نہیں ہو سکتی۔ تہجد ایک خاص نماز ہے جس کے لیے اذان نہیں دی جاتی۔ انسان دل کی آواز پہ اٹھتا ہے، اور تم کیوں بھول جاتے ہو رب دلوں میں بستا ہے۔ وہ چاہتا ہے تم اسے مناؤ، وہ تو تمہاری آواز سننے کے لیے پہلے آسمان پہ آتا ہے، اور تم ہو کہ ایسے موقع کو سوتے ہوئے گوا دیتے ہو۔ اللہ کے پاس جاؤ، اس کے پاس وہ سب ہے جو تم چاہتے ہو۔ ہم اکثر ایک چیز کو لے کر بہت پریشان ہو جاتے ہیں، اور وہ ہے دیری۔ ہم اللہ سے شکایت شروع کر دیتے ہیں، ہم اللہ سے خوب شکوے کرتے ہیں کہ ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوئی، ابھی ایسے کیوں نہیں ہوا۔ پر ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ عربی زبان میں دیری کو کہتے ہیں تاخیر، اور اچھے کام کو کہتے ہیں خیر۔ کیا آپ نے غور فرمایا کہ تاخیر کے آخر میں خیر آتا ہے؟ اس کا مطلب ہے ہر دیری میں ہمارا ہی فائدہ ہے، ہر دیری ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ ہم اس دیری کے غلط معنی لے لیتے ہیں کہ شاید اللہ ہم سے ناراض ہے۔ نہیں، اصل بات تو یہ ہے کہ اللہ خیر کا معاملہ کر رہا ہے تمہارے ساتھ، اور تم ہو کہ اللہ سے گلے پہ گلا کر رہے ہو۔ ہم ہمیشہ چاہتے ہیں چیزیں ہمارے مطابق ہوں، پر ہم یہ بھول جاتے ہیں جو ذات اوپر ہے وہ ہم سے بہتر جانتی ہے سب، اسے سب معلوم ہے ہمیں کیا چیز کب اور کس وقت دینی ہے۔ ہم جلدی میں ہو جاتے ہیں مگر اللہ نہیں، ہم جلدی میں ہوتے ہیں اللہ نہیں۔ اللہ ہمیں بالکل صحیح وقت پہ نوازتا ہے۔ کیا ہوا؟ سب کچھ الٹا ہو رہا ہے، دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تہجد میں مانگا نہیں مل رہا۔ ارے بس، اپنے اللہ پہ یقین ہے تو یہ سارے سوال کیسے؟ وہ تو صرف دیکھ رہا ہے کہ کیا تمہیں واقعی وہ چیز چاہیے، کیا تم اس چیز کے لیے صبر کر سکتے ہو؟
کیا اس چیز کے نہ ملنے پر تم اپنے اللہ سے دور ہوتے ہو یا اس سے دوستی بنائے رکھتے ہو؟ اللہ جلد بازی نہیں کرتا ہے، ہم جلد باز ہیں۔ ہر چیز کا وقت مقرر ہوتا ہے، اس لیے بس اپنے اللہ پر یقین رکھو اور دعائیں کرتے رہو۔ مت گھبراؤ لوگوں کی چالوں سے، مت گھبراؤ قسمت کے فیصلوں سے، مت گھبراؤ ناممکنات سے۔ تمہارا اللہ ان سب سے بہت بڑا ہے۔ تو بتاؤ ذرا، اللہ سے مانگتے بھی ہو اور دل ہی دل میں ڈرتے بھی ہو، یہ کیسا یقین ہوا؟ یقین تو ایسا ہونا چاہیے کہ راستے نظر نہ آئیں اور اللہ پہ اتنا یقین اور مان ہو کہ میرا اللہ راستہ نکال دے گا۔ اور جب اللہ پہ ایسا یقین رکھو گے نا تو وہ وہاں سے نوازے گا جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ زندگی نے وہ لے لیا جس کا تم سوچ بھی نہیں سکتے تھے، چلو پھر وہ لینے کے لیے تیار ہو جاؤ جس کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ دعا کی قبولیت میں دیری ہو رہی ہے، چلو پھر اس سے زیادہ لینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تہجد میں مانگا نہیں مل رہا، چلو پھر معجزے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ لوگوں کی باتوں کی وجہ سے کلیجہ پھٹ رہا ہے، چلو پھر اللہ کے انصاف کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سب کچھ الٹا ہو رہا ہے زندگی میں، چلو پھر اب اللہ کی مدد کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تمہیں تکلیف اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ تم نے اپنی انگلی اس دروازے میں رکھی ہوئی ہے جسے اللہ بند کر رہا ہے۔ تم اس کی مصلحتوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ وہ تمہیں درد نہیں دے رہا بلکہ درد سے بچا رہا ہے۔ دنیا کی ہر محبت آپ کو بیچ راستے میں چھوڑ دے گی سوائے اللہ کے۔ اس دل کو بنانے والے کے حوالے کرو، یہ دل اللہ کا گھر ہے، اس میں کسی غیر کی جگہ نہیں ہونی چاہیے۔ جب رب سے محبت ہو جائے تو کسی اور کی ضرورت ہی نہیں رہتی، اور رہے بھی کیوں جب کل کائنات کا مالک دلوں کو موڑنے والا، کن کہہ کر معجزے دکھانے والا تمہارے ساتھ ہے۔ بھلا تمہیں کسی اور کی کیا ضرورت؟ اللہ کا ساتھ نصیب والوں کو ہی ملتا ہے، اور جس کو مل جائے اس کے نصیب کے 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ اللہ سن رہا ہے، وہ سب دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے فیصلے ہماری بہتری کے لیے ہوتے ہیں۔ وہ ہم سے بہت پیار کرتا ہے، اس لیے کوئی ایسی چیز نہیں دیتا جس سے ہمیں تکلیف ہو۔ دیکھنا بہت جلد اللہ معجزے دکھائے گا اور تمہاری عقل حیران رہ جائے گی۔ اللہ کو معلوم ہے بند دروازے کے پیچھے کی حقیقت، اللہ کو غیب کا علم معلوم ہے۔ اللہ الحکیم ہے، اس کا کوئی فیصلہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ وہ جو کرتا ہے بہترین کرتا ہے۔ قیامت کے دن جب اللہ ہمیں دیکھیں گے ہماری خواہش کا انجام، تو ہمارا سر شرم سے جھک جائے گا۔ اللہ کو معلوم ہے اس دروازے کے پیچھے پھولوں کا باغ ہے یا کانٹوں کا ہجوم۔ اللہ کے فیصلے کبھی لازوال نہیں ہوتے، بہت دیر بعد سمجھ آتی ہے، پر اللہ ہر ایک بند دروازے کی حقیقت کھول دیتا ہے اور پھر انسان کو سمجھ آتی ہے۔ کوئی مصیبت آپ تک نہیں پہنچ سکتی اللہ کے حکم کے بغیر، اور اللہ جس چیز کا حکم دے اس میں ہمیشہ خیر ہی خیر ہوتی ہے، چاہے ہمیں نظر آئے یا نہ آئے۔ دعا کر لی ہے تم نے؟ جب دعا مانگی ہے تو اتنے بے چین کیوں ہو؟
سنا دیا ہے اپنے رب کو اپنا حال دل، پھر بھی نا امید کیوں ہو؟ دعا مانگ کر بھی بے سکون ہو، شک میں ہو کہ قبول ہوگی یا نہیں۔ جب مانگ لیا اپنے رب سے، جب بتا دیا دل کا حال اپنے رب کو، تو کیوں بے چین ہو رہے ہو؟ سکون سے اور صبر سے اللہ کے معجزوں کا انتظار کرو۔ اللہ آزمائش میں ڈالتا ہی تمہیں یہ یقین دلانے کے لیے ہے کہ تمہارا کوئی نہیں ہے اس ذات کے سوا۔ وہی ہوتا ہے جب کوئی نہیں ہوتا، وہی سنتا ہے جب کوئی نہیں سنتا۔ پتہ ہے زندگی کب مشکل ہوتی ہے؟ جب ہم اللہ کے مقرر کیے گئے وقت پر اپنی مرضی کی ٹائمنگ سیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ جس دن ہم نے اس بات کو ایکسیپٹ کر لیا، اسی دن زندگی بدل جائے گی، سکون مل جائے گا، یقین آ جائے گا۔ بہتر ہے اس بات کو سمجھ لیا جائے، ورنہ ہمارے چاہنے یا نہ چاہنے سے وقت اور حالات بدل نہیں سکتے۔ بدلتے تبھی ہیں جب اللہ چاہتا ہے۔ کیا اس نے تمہیں انکار کیا؟ خود سے انکار سمجھ لینا تمہارے ایمان کی کمزوری ہے۔ کیا تمہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر یقین نہیں؟ تم مانگ کر تو دیکھو، اس کے لیے کچھ ناممکن نہیں۔ یاد رکھو، اگر اس نے تمہارے دل میں کچھ ڈالا ہے تو نصیب میں بھی وہی ڈالے گا انشاءاللہ۔ اور آخر میں میرے تمام ویورز کے لیے دعا ہے، اے اللہ، ہم نے تجھے وہ فاصلے سونپے جن کی مسافتیں مجھے معلوم نہیں، وہ راستے جن کی منزلیں ہمیں نظر نہیں آتی، وہ امیدیں کہ جن کا بھر آنا محال لگتا ہے، وہ دعائیں جن کی قبولیت کا ہم وقت نہیں جانتے، وہ نعمتیں جن کے حصول کے اسباب میسر نہیں۔ تو اپنی صفات کی برکت سے ان سب کو پورا کر دے یا رب، آمین۔ ویورز، ویڈیو کو لائک اور کامنٹ ضرور کیا کریں، کیونکہ آپ کے ایک کامنٹس ہمیں اور ویڈیوز کے لیے موٹیویٹ کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔